دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کرنے والی ایک ایسی استاد ہیں جنہوں نے 13 سال کی عمر میں اپنے گھر کے اندر بچوں کے لیے ایسا اسکول قائم کیا جن بچوں کے والدین ان کی فیس ادا نہیں کر سکتے تھے. انہیں روزانہ 8 گھنٹے محنت کر کے ہونے والی جو آمدن ہے وہ آمدن کے ساتھ اپنے اسکول کے سسٹم کو کچھ چلاتی تھی. روزانہ 4 گھنٹے پڑھاتی تھی اور رات کو وہ خود بھی پڑھتی تھی. ان کی محنت کے عوض 26 سال کے بعد ان کا قائم کردہ جو فلاحی ادارہ ہے ZWEE فاؤنڈیشن گجرانوالہ کے 11 دیہات میں تقریباً 200 لڑکیوں کو 12ویں جماعت تک مفت تعلیم دے رہا ہے. بین الاقوامی تنظیم کی جانب سے گلوبل ٹیچر پرائز 2023 کے لیے سسٹر زف کا انتخاب کیا گیا ہے. دنیا بھر کے 130 ممالک سے 7000 امیدواروں میں سے ان کا یہ انتخاب کیا گیا ہے. اور ان کے بارے میں ہم جتنی بھی بات کریں وہ کم ہے. ان کا جو سفر ہے, ان کا جو جرنی ہے وہ ہم سب کے لیے ایک انسپریشن ہے, اور آج یہ ہمارے شو کا حصہ بنی ہے. ہم بہت فخر محسوس کریں, اٹس این آنر فار اس کہ آج ہم ان کے ساتھ بات کریں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے ایوارڈز بڑے ہوتے ہیں, کچھ ایوارڈز ایسے ہوتے ہیں جن سے شخصیات بہت بڑی ہوتی ہیں. سسٹر زیف, یہ ایوارڈ آپ کی سروسز کے لیے چھوٹا ہے. آپ کی شخصیت, آپ کا کام, آپ کی کمٹمنٹ, آپ کی ڈٹرمنیشن, آپ کا ریزالو بہت بڑا ہے, اینڈ دیٹس وائی گاڈ مائٹ ہیو بلیسڈ یو ود دس. وی آر سو پراؤڈ آف یو. تھینک یو ویری مچ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. آپ پاکستان کا وہ فیس ہیں جو پوری دنیا کو نظر آنا چاہیے. اتنی زیادہ کیوس کے دور کے اندر آئی تھنک اس سے مثبت خوبصورت بات ہو نہیں سکتی. آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اور ہمیں بتائیے کہ آپ کیسا فیل کر رہی ہیں اس پلیٹ فارم پہ آ کے بھی, اور اپنی ان ایفرٹس کو قبول ہوتے دیکھ کر لوگوں کی نظروں میں جو آپ نے آج سے کچھ عرصہ پہلے شروع کی تھی. یقینی طور پہ سوچا نہیں ہوگا کہ اس حد تک ریکگنیشن ملے گی آپ کو. بالکل نہیں سوچا تھا. تب جب 1997 میں جب میں نے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا تو میرے ذہن میں ایسی کوئی بات نہیں تھی. میں صرف یہ چاہتی تھی کہ میرے ارد گرد کے جو بچے ہیں ان کو اچھی ایجوکیشن مل جائے. لیکن میں آپ سب کی, پوری قوم کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں, کیونکہ وہ جو ایک ایوارڈ مجھے ملا ہے وہ ڈیفرنٹ چیز ہے, لیکن اس سے بڑا ایوارڈ میری قوم کی طرف سے جو مجھے اپریسیشن مل رہی ہے, جو رسپیکٹ مل رہی ہے, یہ اس سے زیادہ بڑا ایوارڈ ہے میرے لیے. ڈیفینیٹلی آپ کو ریکگنیشن ملنی بھی چاہیے, اور جس طرح کا آپ کا کام ہے ضرور ہم چاہیں گے کہ آپ کو مزید اس طرح کے کئی ایوارڈ دیے جائیں اور آپ کو پہچانا جائے, آپ کی سروسز کو ریکگنائز کیا جائے. سچ از ہم ضرور چاہیں گے کہ پلیز آپ اپنے اس جرنی کو جو آپ نے بہت کم عمری میں شروع کیا, اپنی اسٹرگل کو ضرور ہمارے دیکھنے والوں کے لیے ساتھ شیئر کریں, کیونکہ ڈیفینیٹلی ہم تو انسپائر ہوئے ہیں, ہم چاہیں گے اور بھی لوگ آپ سے انسپریشن لیں. میں نے 7th میں اسکول چھوڑ دیا تھا 1997 میں. اسکول اس لیے چھوڑ دیا تھا کیونکہ میری ٹیچر کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک نہیں تھا, اور مجھے لگتا تھا کہ وہ ذہنی اور جسمانی تشدد کے باعث میری عزت نفس کو بہت زیادہ مجروح کرتی ہیں. اور میرا یہ خیال ہے کہ جو بچے ہیں ان کو عزت ملنی چاہیے, ان کو ویلیو ملنی چاہیے, اور ان کو ایسا ماحول ملنا چاہیے جہاں پہ وہ اپنی صلاحیتوں کو کس طرح سے بروئے کار لایا جاتا ہے اس کو سیکھ سکیں, اور اپنی خوبیوں کو پالش کرنے کے لیے ان کو ایک ماحول دیا جا سکے. ایسا ماحول مجھے کسی اسکول میں نظر نہیں آیا. تو اگرچہ میرے پاس کوئی فائنینشیل ریسورسز نہیں تھے, گھر کے صحن کے اندر میں نے اپنی چند دوستوں کے ساتھ, اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ میں نے اپنے اسکول کا آغاز کیا, اور پھر لوگوں کے گھروں میں جا کے میں نے ان کو کنوینس کرنا شروع کیا کہ اپنے بچوں کو میرے اسکول میں بھیجیں. آبویسلی شروع میں لوگوں کے لیے اس پہ ٹرسٹ کرنا ایزی نہیں تھا. لوگ یہی سوچتے تھے کہ اچھا ان کے ذہن میں جا کے بچے کھیل رہے ہیں, لیکن ایسا نہیں تھا. میں اخبار پڑھتی تھی, بہت ساری کتابیں پڑھتی تھی, وہاں سے میں نالج لے کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر کرتی تھی. لیکن ہمارے پاس کوئی کتابیں وغیرہ نہیں تھی, تو پھر میں نے سلائی وہ کڑھائی کا کام سیکھا, اور میں نے شرٹس کے اوپر کڑھائی کرنا شروع کی. اس وقت مجھے اس کے 10 روپے ملتے تھے, اور وہ فرسٹ فنڈنگ تھی میرے اسکول کے لیے جو میں نے جنریٹ کرنا شروع کی. لیکن پھر سن 2000 میں نے میٹرک کیا. ہاں جی, ایز اے پرائیویٹ اسٹوڈنٹ میں نے میٹرک کیا, خود کو خود ہی پڑھا کے. تو مجھے پہلی جاب ایز اے ریسیپشنسٹ ملی, پھر میں نے BA کیا, پھر ڈبل ایم کیا. اور جیسے کہ ابھی آپ نے بتایا 4 گھنٹے میں خود کو پڑھاتی تھی. شام کے ٹائم کا میرا گھر کے شہر میں اسکول تھا, 4 گھنٹے وہاں پہ پڑھاتی تھی, 8 گھنٹے میں کام کرتی تھی. اور بہت سالوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا, جب تک کہ میں نے 2014 میں لن سمز گلوبل پرائز ون نہیں کیا, جہاں سے مجھے $20,000 ملے. اور وہاں سے پھر ایک جو ٹرانسفارمیشن ہے اس کا آغاز ہوا. میں نے
खवातीन के लिए वोकेशनल सेंटर बनाया ताकि उनको भी फ्री स्किल्स सिखाए जाए, ताकि जो नौजवान लड़कियां और खवातीन जिनके पास तालीम नहीं है उनके पास भी लाइफ में कुछ ना कुछ हो, जहां से वो खुद को एम्पावर्ड समझें और अपने आप को फाइनेंशियल सपोर्ट दे सकें। इकबाल ने कहा था मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। बहुत खूबसूरत सफर है आपका, 1 मिनट 1.5 मिनट में आपने बताया, बट वी कैन इमेजिन असल में तो आपको ही मालूम है कि ये कितना मुश्किल था, हम तो सिर्फ सोच सकते हैं ये बहुत मुश्किल होगा, आई नो। और फिर आपने द बेस्ट पार्ट वाज कि आपने गिव अप नहीं किया। सिस्टर ज़ैफ, अपने लिए अगर मुझे लाइफ में कुछ सेटबैक होगा मैं अपने लिए प्लान करूंगा, मैं अपने लिए सोचूंगा, ये तो सब करते हैं। ऐसा क्या था कि आप दूसरों के लिए ही सोचना शुरू हो गई और दूसरों के लिए ही करना शुरू हो गई और वो होता चला गया? ये दूसरों के लिए करने का क्या शौक था, क्या जज्बा था? मैं नहीं चाहती थी कि जो तकलीफ मुझे मिली है, जिस तरह से जिस रवैये का मुझे सामना करना पड़ा, मेरे इर्द गिर्द किसी दूसरे बच्चे को करना पड़े। मैंने अपना बचपन नहीं जिया, मैं नहीं चाहती कि किसी दूसरे बच्चे को मेरे मुल्क में इस तरह का माहौल दिया जाए कि वो अपने बचपन को एंजॉय ना कर सके। बचपन बहुत थोड़े से अरसे के लिए होता है और ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम हर बच्चे को उसके बचपन की वो खूबसूरती जो है दें, ताकि वो सारी जिंदगी फिर उसकी यादों में एक अच्छा वक्त गुजार सके। तो मेरा ख्याल है कि यही एक सोच है। और फिर जब मैंने टीचिंग स्टार्ट की तो जैसे जैसे लाइफ ट्रांसफॉर्म होती थी, वो मुझे एक बहुत इंस्पिरेशन उससे मिलती है। असल मैं जिस बच्चों को पढ़ाती नहीं हूँ, मैं उनके पेरेंट्स को भी एम्पावर करती हूँ। अगर कोई बच्चा बीमार हो जाता है मैं उसका इलाज भी करवाती हूँ। अगर कोई बच्चा अकेला महसूस करता है तो मैं उसके चेहरे से देख के उसके पास बैठ के उसको बहुत प्यार से पूछती हूँ कोई मसला तो नहीं है, अगर मसला हो तो मैं सॉल्व करती हूँ। मैं बच्चों को इमोशनल सपोर्ट देती हूँ, मैं उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देती हूँ, मैं उनको मेडिकल सपोर्ट देती हूँ। तो मेरे स्टूडेंट्स के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मैं उनकी माँ हूँ, मैं उनकी स्पिरिचुअल मदर हूँ। तो एक माँ जो है उसका बच्चों के साथ कैसा रिलेशनशिप होता है आप सब समझ सकते हैं। बिल्कुल, और जिस तरह से आप बता रही हैं कि आपका अपने स्टूडेंट्स के साथ जो एक ताल्लुक है, और बहुत कम ऐसे उस्ताद होते हैं, दो के हर उस्ताद ही काबिल एहतराम है, लेकिन उनका जो एक कनेक्शन होता है अपने स्टूडेंट्स के साथ वो बहुत मैटर करता है। और आपने जिस तरह से ये डेवलप किया है, हम ज़रूर जानना चाहेंगे कि जिस तरह से हम पसमानदा इलाकों की बात करें, और आपने अपने हवाले से भी रेफरेंस दिया कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है और बहुत सारे बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं जो स्कूल्स नहीं जा पाती हैं। तो हमें ये भी बताइएगा कि अब आपको क्या लगता है कि मजीद इन चैलेंजेस को केटर करने के लिए किस तरह के इक़दामात या मेजर्स लेने चाहिए ताकि जो चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े या आगे आने वाली जनरेशन्स को उस तरह के चैलेंजेस ना फेस करने पड़े? हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं, हम सब जानते हैं कि हमारी हुकूमत अगरचे वो बहुत एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि वो एकदम से जो 23 मिलियन बच्चे स्कूल से बाहर हैं दूसरा ये है कि जो वालिदैन हैं उनको इस चीज के लिए एग्री करना बहुत मुश्किल है। मोस्टली वालिदैन ये समझते हैं कि उनके बच्चे काम करेंगे तो उनके पास पैसे आएंगे, वो बच्चों को स्कूल भेजना नहीं चाहते। इसलिए गवर्नमेंट से हट के जो आप जैसे मेरे जैसे आम शहरी हैं, हम लोगों को अपनी जिम्मेदारी का मुजाहिरा करने की जरूरत है। हर इंसान को इसको इमरजेंसी की तरह ट्रीट करने की जरूरत है। अगर हम ये चाहते हैं कि अगले 30 साल में, 20 साल में, 50 साल में हमारा मुल्क जो है वो किसी जगह पे स्टैंड करे। अब देखिए हमारी 65% पॉपुलेशन जो है वो यूथ है और उनमें से जो मेजॉरिटी है they don't have an education। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारा मुल्क जो है वो कहीं पे किसी जगह पे स्टेबल हो सकता है, या हम डेवलप्ड कंट्रीज जो है उनकी लिस्ट में अगले 100 साल में आने का सोच सकते हैं। थोड़ा सा अपनी जो डिवाइस है इसको थोड़ा सा मूव कीजिए अपडेट, ताकि सिग्नल बेहतर हो जाए, क्योंकि सिग्नल थोड़े ब्रेक हो रहे हैं तो हम आपकी बाज़ वक़्त ऑडियो कट हो रही है। मीनवाइल मैं आपसे एक सवाल कर लेता हूँ, आई होप कि वो आप तक पहुंच जाएगा। आपने बड़ा अहम नुक्ता उठाया बच्चों के अकेलेपन के बारे में, कि मैं उन बच्चों के पास जाती हूँ जो बच्चे आपको लगता है कि अकेला महसूस कर रहे हैं, और ये बच्चों के साथ साइकोलॉजिकली बहुत सारे मसाइल होते हैं, वालिदैन समझते नहीं हैं इस बात को, और फिर कुछ टीचर साहिबान, ख़वातीनो हज़रात अपने हमारे जो बच्चे हैं उनके ऊपर ऐसा अनड्यू स्ट्रेस डालते हैं, इतनी एक काइंड ऑफ तनकीद करते हैं उनके ऊपर, जैसा कि आपने कहा कि उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत मजरूह होती है। इस फैक्टर को एड्रेस करना कितना ज़रूरी है, और ये कहीं ना कहीं हर बच्चा इसका शिकार हुआ होता है, अपने वालिदैन की तरफ से भी और अपने किसी न किसी उस्ताद की तरफ से भी। इसको ज़रा मैं चाहता हूँ आप इस पर बात करें। देखिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है बच्चों को इनकरेज करना, उनकी छोटी छोटी जो चीजें हैं, टीचर का भी ये फर्ज है, फैमिली का भी ये फर्ज है। जब तक हम बच्चे को ये बताएंगे नहीं कि उसके अंदर सलाहियत मौजूद है, वो कुछ कर सकता है,
ہم اس کو اس کا احساس نہیں دلائیں گے تو اس کو نہیں پتا چلے گا, بیکاز ہمارا کیا کام ہے اس کو سکھانا, اور سکھانے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو ماریں یا اس کی سیلف رسپیکٹ کو مجروح کریں یا اس کو ڈانٹیں یا اس کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تنقید کا سامنا کریں. یہ تو سب سے بری بات ہے. یہاں پہ تو ہم بچے کو روک دیتے ہیں, ہم فل سٹاپ لگا دیتے ہیں کہ نو یو آر نتھنگ, یو آر ناٹ ایبل ٹو ڈو اینی تھنگ. ہم نے بچے کو انکریج کرنا ہے, ہمارا یہ کام ہے اس کو سپورٹ دینا اور اس کو یہ احساس دلانا کہ یہ کام کو کر رہا ہے. ہم بس وہاں پہ ہم اس کو سپورٹ دیں گے جہاں پہ ہمیں یہ لگے گا کہ یہ خود سے نہیں کر پاتا. میرا بیٹا ہے 3 سال کا, اگر وہ کوئی مشکل کام کرے سب لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو 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 یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, تو میں کہتی ہوں نہیں, میں اس کو گرنے نہیں دوں گی, میں اس کے پاس کھڑی ہوں, لیکن میں اس کو کانفیڈینس دینا چاہتی ہوں کہ وہ کر سکتا ہے. تو ہمیں اپنے بچوں کو کانفیڈینس دینا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے وہ ہم پہ ٹرسٹ کریں, وہ مجھ پہ ٹرسٹ کریں, ایز اے ٹیچر وہ مجھ پہ ٹرسٹ کریں, اور ان کو پتا ہو کہ میری ٹیچر یہاں پہ ہے تو ایوری تھنگ از آل رائٹ. بڑا فیل, کیا تحفظ کا احساس ہے کہ آپ میری ٹیچر یہاں پہ, میرا ٹیچر میرے ساتھ کھڑا ہے, اس سے بڑا کیا تحفظ ہو سکتا ہے. اچھا, اس کے ساتھ ایک فیکٹر میں کلب کرنا چاہوں گا, وہ ہے بچی کی تعلیم. اکثر لوگ پریفرنس دیتے ہیں, اب یہ فیکٹر کافی حد تک کم ہوا ہے اربن ایریاز کے اندر, لیکن دیہی علاقوں میں اب بھی ہے. بچی کی تعلیم کے اوپر بچے کی تعلیم کو فوقیت دی جاتی ہے. آپ اتنی اچھی مثال ہیں بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے کہ اگر ایک بچی آپ نے پڑھا دی تو وہ شاید آگے جنریشنز کو پڑھا دے. ایز somebody said کہ میں آپ کو ایک پڑھی لکھی جنریشن دوں گا, آپ پڑھی لکھی مائیں دیں مجھے. تو اس کے اوپر فوکس کتنا ضروری ہے؟ کیا ہمارا فوکس ہے, والدین کا فوکس ہے کہ وہ بچیوں کی تعلیم پہ بھی اتنا ہی فوکس کریں جتنا بچوں کی تعلیم پہ کرتے ہیں, لڑکوں کی تعلیم پہ کرتے ہیں؟ آپ نے آلریڈی یہ مثال دے کے اس سوال کا جواب دے دیا ہے کہ جو لڑکیاں ہیں ان کی تعلیم سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, بیکاز آپ ایک لڑکی کو پڑھا رہے ہیں, پوری جنریشن کو پڑھا رہے ہیں, اور سم ٹائمز اگر آپ کسی سسٹر زیف جیسی لڑکی کو پڑھا رہے ہیں تو آپ بہت سارے خاندان جو ہیں ان کے لیے آپ دروازے کھول رہے ہیں ترقی کے لیے, ایجوکیشن کے لیے, بہت ساری اپرچونٹیز کے لیے. تو اگر لڑکیاں پڑھی لکھی ہوں گی تو ہی ہمارا ملک ترقی کرے گا. اسی لیے میں نے ہمیشہ لڑکیوں کی ایجوکیشن پہ فوکس کیا ہے, اور جو لڑکیاں میرے پاس میٹرک تک تعلیم مکمل کرتی ہیں اس کے بعد پھر میں ان کو آئی ٹی ایجوکیشن دیتی ہوں, انگلش لینگویج سکھاتی ہوں, ان کو ہنر سکھاتی ہوں, تاکہ وہ اپنی جو یونیورسٹی کالج یا یونیورسٹی ایجوکیشن ہے اس کے لیے وہ فائنینشیل ریسورسز خود کام کر کے جنریٹ کر سکے اور اپنی فی پے کر سکیں. تو ہمیں لڑکیاں جو ہیں ان کی ایجوکیشن پہ بہت زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے, اور جیسے کہ میں نے پہلے کہا یہ ہر انڈیویجول کی ذمہ داری ہے جو ایجوکیٹڈ ہے اور جو ذمہ دار شہری ہے. ہر انڈیویجول کی ذمہ داری ہے. ان دا اینڈ سسٹر زیف ہم ضرور چاہیں گے بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے تو آپ نے بات کی, لیکن ساتھ ساتھ وہ بہت سارے ایسے والدین ہیں جیسے عمران نے کہا کہ وہ ریلکٹنٹ ہوتے ہیں کہ اپنی بچیوں کو اتنا زیادہ فوقیت نہیں دیتے تعلیم کے معاملے میں, اور جو اسکل بیسڈ کام ہے جیسے آپ نے کہا آئی ٹی ہے یا انگلش لینگویج ہے یا دیگر اسکلز ہیں جو بچیوں کے لیے آگے جا کے بڑے ہیلپ فل ہو سکتے ہیں اگر وہ ان کیس اپنی اسٹڈیز کو اس طرح سے پرسو نہیں کر پا رہی ہیں. کوئی میسج والدین کے لیے, اساتذہ کے لیے یا بچوں کے لیے, کچھ بھی آپ کہنا چاہیں ان دا اینڈ؟ اساتذہ کے لیے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ایجوکیشن جو ہے اس کو یہ سمجھیں کہ آپ لکی ہیں کہ آپ کو ٹیچر ہونے کا موقع ملا ہے, آپ کو یہ موقع ملا ہے کہ آپ اپنے ملک کے لیے, اپنی دنیا کے لیے, دنیا کے فیوچر کے لیے کچھ لوگوں کو تیار کر رہے ہیں جو اس دنیا کا مستقبل ہیں اور جنہوں نے جا کے ہمارے ملک کو سنبھالنا ہے. تو سب سے پہلے بچوں کو جب آپ کلاس روم میں انٹر ہوتے ہیں تو ایسا ماحول پیدا کریں کہ آپ کے بچوں کے چہرے آپ کو دیکھ کے کھل جائیں اور وہ یہ سمجھیں کہ ہمارا ٹیچر یہاں پہ آ گیا ہے, اب ہمیں سارا علم بھی ملے گا, ہم کوسچن بھی کر سکتے ہیں اور ہمیں کوئی ڈانٹے گا نہیں. اور سب سے زیادہ پروموٹ کریں, والدین, اسٹوڈینٹس اور ٹیچرز جو ہیں ان سب کو ایک چیز پہ بہت فوکس کرنا چاہیے کہ بچوں کو انکریج کیا جائے اور بچے خود بھی کوسچنز کریں, جو بھی ان کے مائنڈ میں ہے وہ پوچھیں تاکہ ان کو جواب ملے اور ان کو زیادہ سے زیادہ وہ نالج گین کر سکیں, کمفرٹ ملے. اچھا, جاتے جاتے بھی بتا دیں یہ جو تصویریں ہمارے سامنے ہیں جس میں آپ کو ایوارڈ دیا جا رہا ہے, what was the feeling at that time? I mean, آپ ایموشنل بھی ہوئی ہوں گی, آپ کو پوری جرنی آپ کی آنکھوں کے سامنے بھی آئی ہوگی. where did you start? وہ 10 روپے ایک شرٹ کے عوض کڑھائی کرنے کے, and you know all that. کیسی فیلنگ تھی, کیا احساس تھا ایوارڈ لیتے ہوئے سسٹر زیف؟ 2 سیکنڈ تک بالکل سمجھ نہیں آئی کس طرح سے ریئیکٹ کروں. پھر دیٹ واز ایبسلیوٹلی انبلیویبل فار می, although I was mentally prepared for that. کہیں نہ کہیں مجھے پتا تھا کہ I'm going to win. میری جو تھی
मुझे नहीं समझ आया, लेकिन जब मैं जैसे जैसे मैं पाकिस्तान में आई तो वहीं पे एक पाकिस्तानी थे जिस एयरवेज से मैंने ट्रैवल करना था, जिन्होंने मुझे बोर्डिंग पास देना था, उन्होंने मुझे वहीं पे पहचान लिया पहले से। उन्होंने कहा, वो दूर से उठ के आए, लंबी लाइन लगी, तो उन्होंने कहा आप मेरे पास आके खड़ी हो जाए, आप पाकिस्तान का फख्र है। That was a very proud moment। और वहां पे मुझे पता चला yes I did something। So proud of you indeed। आपके लिए हमारी बहुत बेस्ट विशेस हैं। हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड वी से कि ऐसे लोगों को हुकूमत पाकिस्तान भी, अगर सिविल अवार्ड्स की जब बात आती है तो ये लोग डिजर्व करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, वी आर सो ऑनर्ड टू हैव यू एंड ये सफ़र यकीनी तौर पे हमें यकीन है कि यहाँ रुकेगा नहीं और इंशाल्लाह आपकी मज़ीद अचीवमेंट्स पे भी हम बात करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया सिस्टर ज़ैफ फॉर जॉइनिंग अस।